ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل اور انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے سردار، صحابہ کے سردار حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے اور سب سے محبوب صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات سے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کی گئی تھی۔ ہم میں ایک طبقہ ایسا ہے جو بزرگوں کو تو جانتا ہے لیکن صحابہ کی سیرت کو نہیں جانتا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو پڑھتا ہی نہیں۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے، اور اب بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، جو قرآن کریم بھی نہیں پڑھتا اور حدیث پاک کا بھی مطالعہ نہیں کرتا اور صحابہ کی سیرت سے بھی وہ ناآشنا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جن کو اردو بھی نہیں آتی، اور چونکہ اب یہاں ہندوستان میں جاب کے لیے اردو لازم نہیں رہی، اردو نہیں بھی پڑھیں گے تو جاب ملے گا، اردو کی کوئی حیثیت قانونی اعتبار سے باقی نہیں رہی، تو مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ اب اردو نہ بھی سیکھیں گے تو چلے گا، حالانکہ نہیں چلے گا۔ تم اردو نہیں سیکھو گے تو تم کتابیں کیسے پڑھو گے، اور جب کتابیں نہیں پڑھو گے تو تمہیں اسلام کیسے سمجھ میں آئے گا؟
لیے اپنے بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہو تو پڑھاؤ، کنڑ پڑھاتے ہو تو پڑھاؤ، جو زبان پڑھانا ہو دنیا کی پڑھاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم مسلمانوں کے ہر مسلمان کو اپنے بچے کو اردو ضرور پڑھانی چاہیے۔ اس کا تعلق جاب سے، نوکری سے، ملازمت سے نہیں ہے، براہ راست اس کا تعلق دین سے ہے۔ اردو اگر تھوڑی بہت آئے گی تو کم سے کم آدمی کتابیں پڑھ سکے گا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ہمارے درمیان جو 2-4 بزرگوں کی سیرت کو جانتا ہے، 2-4، اور صحابہ کی زندگیوں سے ناآشنا ہے۔ اگر پڑھتا بھی ہے تو بالکل سرسری طور پر گزر جاتا ہے۔ اس سے کیا سبق لینا ہے؟ یہ صحابہ کی سیرت کیوں مرتب کی گئی تھی، اس کا کسی کو اہتمام نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا اہتمام تو ہمارے ہاں ہے، لیکن صحابہ کی سیرت کو اتنے اہتمام سے نہیں بیان کیا جاتا، کبھی کبھی، بلکہ اب تو خطبہ نے، جمعہ کے بیان کرنے والوں نے محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی سیرت بیان کرنے کو ضروری قرار دے دیا ہے۔ حالانکہ محرم سے حضرت حسین کا کوئی جوڑ نہیں ہے، محرم ایک الگ ہی مہینہ ہے۔ حضرت حسین کے پیدا ہونے سے پہلے محرم کا مہینہ چلا آ رہا ہے۔ چونکہ کربلا کا ایک واقعہ محرم میں رونما ہوا تھا تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب محرم جب بھی آئے گا حضرت حسین کی سیرت ضرور بیان کرنی ہے۔ بیان کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے ایک ضروری اور محرم کا لازمی حصہ قرار دے لینا میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حسین ایک ہی شہید نہیں ہے۔ اب میں کچھ بھی کہوں گا تو یہ عوام کا مجمع ہے، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ حضرت حسین کی توہین کر دی۔ توہین نہیں کر رہا، دیگر صحابہ کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہزاروں صحابہ ہیں جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے۔ اس میں حضرت حمزہ بھی ہیں جن کو خود نبوت کی زبان نے سید الشہداء حمزہ کہا۔ تمام شہیدوں کا سردار حمزہ ہے۔ کا ایک دوسرا ٹاپک ہے، میرا منشا یہ تھا کہ صحابہ کی مختصر سیرت سامنے آنی چاہیے۔ اس میں ہم سب کے سردار، صحابہ کے بھی سردار، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام حضرت ابوبکر صدیق، جن کو ہماری اصطلاحی زبان میں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت کا نام عبداللہ تھا، ابوبکر کا نام بھی نہیں جانتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو حضرت ابوبکر کا نام ہی نہیں معلوم۔ ابو بکر کنیت تھی ان کی، کنیت اسے کہتے ہیں، عربوں کے ہاں رواج ہے، ہمارے ہاں رواج نہیں ہے۔ اپنے کسی بچے کی طرف جو ہے وہ نسبت کر کے، یعنی اگر بکر ہے نام بچے کا تو ابو بکر کہیں گے، بکر کا ابا۔ یہ عربوں میں رواج پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ نام حضرت صدیق اکبر کا عبداللہ تھا، اور ان کے 2 لقب تھے۔ ایک لقب تھا ان کا عتیق۔ عتیق کہتے ہیں اس شخص کو جس کو آزاد کر دیا گیا ہو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بھی تشریف فرما ہیں، اور خود عائشہ راوی ہیں اس کے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی تشریف فرما ہے۔ تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر تشریف لائے، تو ان کو دیکھ کر کے حضور نے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، تم کو اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے، اب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ وہ تمام صحابہ جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی
زبان نبوت نے گواہی دی ہے اور اعلان فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اس میں ابو بکر صدیق بھی ہیں جن کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا گیا، اور بھی بہت صحابہ ہیں۔ دوسرا لقب تھا ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ صدیق۔ اس کے تعلق سے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر بھی اسلام کو پیش فرمایا، اس میں سے بعضوں نے پس و پیش کیا، پہلے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ان لوگوں میں ہے جنہوں نے میں نے جب اسلام پیش کیا تو بلا تعمل میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ ایک روایت یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے طائف کے بعد، یہ معراج کا سفر طائف میں جب پتھر کھا کے حضور تشریف لائے، دل بہت غمزدہ تھا، حوصلے پست ہو گئے، اس لیے کہ نبی جہاں نبی ہوتا ہے انسان بھی ہوتا ہے، نبی غیر انسان نہیں ہوتا، نبی کوئی خدا نہیں ہوتا، نبی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی انسانی جذبات ہوتے ہیں۔ تو دل اتنا افسردہ اور اتنا ٹوٹ گیا تھا، اس کی تسلی کے لیے آسمانوں پر بلایا گیا۔ اس طائف کے سفر کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا معراج کا۔ جب معراج کا سفر پیش آیا تو حضور نے جبریل سے پوچھا جبریل جب میں جا کے قوم کو سناؤں گا یہ واقعہ تو کون تصدیق کرے گا اس عجیب و غریب واقعے کی کہ ایک آدمی ہے جو رات کے مختصر حصے میں 7 آسمان کا سفر کرتا ہے، زمین سے آسمانوں کو، مکے سے بیت المقدس جاتا ہے، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرتا ہے اور اپنے پروردگار سے ملاقات ہوتی ہے، اور پھر جنت کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھتا ہے، کون تصدیق کرے گا؟ تو حضور جبریل نے کہا تھا حضور کو کہ ابو بکر تصدیق کریں گے اس کی۔ اس وقت سے ابو بکر کا نام صدیق پڑ گیا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، حضور پر بلا تعمل اسلام قبول کرنے والے فرد واحد حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ خود حضور نے فرمایا۔ اور دوسرا جب معراج کے سفر سے واپس آئے واقعہ بیان کیا تو مکے کے لوگ صدیق اکبر کے پاس آئے کہ تمہارا جو دوست ہے، اس لیے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی حضرت صدیق اکبر حضور سے 2 سال چھوٹے تھے، حضور عمر میں 2 سال بڑے تھے، دوستانہ تعلقات تھے۔ آدمی کا جس سے مزاج ملتا ہے اسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اگر کسی آدمی کی فطرت معلوم کرنا ہو، یہ اس کی فطرت کیا ہے، فرمایا اس کے دوستوں کو دیکھو یہ کیسی جگہ جاتا آتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا آدمی اسی سے ہاتھ ملاتا ہے جس کا خون گروپ ملتا ہے۔ دوستانہ تعلقات تھے اسلام لانے سے پہلے بھی، اسلام لانے کے بعد اتنی پختگی آ گئی اس میں، خود حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس دن حضور ہمارے گھر نہ تشریف لاتے ہوں، کبھی شام، کبھی دن کو، کبھی دوپہر کو حضور ضرور تشریف لاتے تھے صدیق اکبر کے گھر کو۔ دوستانہ تعلقات تھے۔ مشرکین مکہ نے آ کر کے کہا یہ تمہارا جو دوست ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ، بولتے ہیں بھی میرا بدن لرز رہا ہے، یہ جو تمہارا دوست محمد ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں رات میں آسمانوں کا سفر کیا، میں نے جنت دیکھی ہے، میں نے دوزخ دیکھی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کیا وہ ایسا فرماتے ہیں؟ تو تعجب سے مشرکین مکہ نے کہا تھا ہاں بھائی ایسے ہی فرماتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا تب تو وہ سچ فرماتے ہیں، اس لیے کہ نبی بھی جھوٹا ہوگا تو سچ کون بولے گا؟
اس وقت سے ابو بکر کا لقب صدیق، ایک لقب ابو بکر نام عبداللہ، ابو بکر کنیت، ایک لقب عتیق تھا، دوسرا لقب صدیق تھا۔ اور کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات تھے وہ صفات صدیق اکبر میں نمایاں تھے۔ اسی سے اب اس مسئلے کو سمجھیے ذرا، جب آ ہی گیا زبان پر، حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو حضرت عمر ایک نبی ثابت ہوتے، چونکہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جس طرح مجھے نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح مجھے آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی مجھے نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو گیا اس کا ایمان، اب وہ مسلمان نہیں۔ لیکن صدیق اکبر کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں، تو محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑی حضور کو، اس لیے کہ نبی ہونے کے اوصاف اتنے نمایاں تھے زندگی میں اور چہرے پر حضرت صدیق اکبر کے، کہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں پڑی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ دو بدن ایک جان تھے، اتنے گھل مل گئے تھے، اتنے فنا ہو گئے تھے صدیق اکبر ذات نبوت میں، جو منشا نبی کی وہی منشا صدیق کی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بخاری شریف میں نقل کیے گئے ہیں کہ آپ مہمان نواز ہیں، صدیق اکبر بھی مہمان نواز تھے، کہتے آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں بھی مشرکین کا یہی خیال تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ مصیبت کے وقت میں لوگوں کے کام آتے تھے، اگر کوئی قدرتی آفت آتی تو صدیق اکبر آگے بڑھ کر کے اس کو اپنے ہاتھوں ہاتھ لے لیتی، کوئی زلزلہ آیا، کوئی اور مصیبت آ گئی، قحط آ گیا، لے لیتے۔ اور غلاموں کو آزاد کرانا تو صدیق اکبر کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب غلام اسلام لاتے تو ان کے آقا ان کو مارتے پیٹتے، تو غلاموں کو آزاد کر، جب بھی حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوتا دیکھتے غلاموں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، بڑے بے کس مجبور ہیں، تو صدیق اکبر اپنے پیسے خرچ کر کے ان کو آزاد کراتے تھے۔ اور یہ تھا ان کا زیادہ تر مشغلہ، غلام ان کا ٹارگٹ تھا۔ اور غلاموں میں بھی عورتوں میں بھی بوڑھے لوگ، ان کو جتنی چاہے رقم ہو خرچ کر کے آزاد کراتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ تھے، وہ کہتے تھے باولے، اپنے بچے کو کہتے تھے، او باولے، کسی تندرست خوبصورت غلام کو آزاد کرائے گا تو تیرے کبھی نہ کبھی کام تو آئے گا، یہ عورتوں کو کیا پکڑ رکھا ہے تو نے، اور یہ بوڑھیوں کو پکڑ کر کے آزاد کراتا ہے، تجھے کیا ملے گا؟ قرآن کریم نے کیا نقشہ کھینچا ہے صدیق اکبر کا، اور کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ تو حضرت صدیق اکبر جواب دیتے اپنے والد کو جواب دیتے کہ یہ میں جو ہے وہ کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں، اب لوگ چندہ وہاں دیتے ہیں جہاں سامنے والا چندہ دیتا ہے، میں تجھ کو چندہ دوں گا تو مجھے چندہ دے، ضرورت ہو یا نہ ہو، لوگ ضرورت نہیں دیکھتے، تعلقات دیکھتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے پیسوں کی لیکن میرے ساتھ تعلقات ہیں مالداروں کے، مجھے ہی لا کے دیں گے پیسہ، بھائی مجھے ضرورت نہیں ہے، اسے ضرورت ہے، چونکہ وہ اس سے نفع کی کوئی امید نہیں ہے، وہ اجنبی آدمی ہے، مسافر ہے، لیکن ضرورت ہے اسے، لوگ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر کا خصوصی وصف،
قرآن کریم نے یہ نقل کر کے یہ بتایا ہے صدیق اکبر کی یہ صفت وہ ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے. الذی یؤتی مالہ یتزکا. صدیق اکبر اپنے والد کو جواب دیتے ابا میں ان سے نفع حاصل کرنے کے لیے نہیں, میں تو میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جو حضرت بلال حبشی کو آزاد کر رہا ہے, امیہ ابن خلف کے غلام تھے حضرت بلال حبشی, اسلام کے سب سے پہلے مؤذن. جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے فرمایا, سارے لوگ انتظار میں تھے شاید حضور خود جو ہے وہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں گے. حضور نے فرمایا بلال کو بلاؤ, بلال کو, تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے خاندانی تعصب کی جو ذہنیت ہے وہ حضور کے پاؤں تلے رون دیا جائے. بلال کو بلاؤ. اس کے بعد کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے حضرت بلال نے آزادی کی. خمید میرا رخ دوسری طرف جا رہا, میں کہہ رہا تھا جب صدیق اکبر نے حضرت بلال کو آزاد کیا تو مشرکین نے دیکھ کر کے کہا کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر, اسی لیے آزاد کرا, ورنہ ابو بکر کو کیا پڑی ہے. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی, کہا ابو بکر کے اخلاص پر شبہ کرتے ہو, آسمانوں پر بیٹھ کر اس کا پروردگار ابو بکر کے دل کے اخلاص کی گواہی دینے تیار ہے. اور فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. ابو بکر کو اس کے پروردگار کے علاوہ کسی کی طلب نہیں ہے. اس کا مقصود اس کا پروردگار ہے. بلال کا کوئی احسان ابو بکر پر نہیں ہے, بلال کا کوئی قرض ابو بکر پر نہیں ہے, وہ اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. یہ صدیق اکبر کی خصوصی صفت تھی. خیر کہنا یہ تھا کہ نبوت کے جو اوصاف ہیں اس میں حد درجہ مشابہت تھی, اور اخلاص کی تو قرآن کریم خود گواہی دیتا ہے. سرکار دو عالم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچاؤ, ابو بکر کو تکلیف نہ پہنچاؤ, اس کے جان و مال نے مجھے اتنا نفع پہنچایا ہے کہ اس کا پورا بدلہ تو اللہ ہی دے گا میدان محشر میں. جب ایمان لائے تھے 40,000 درہم تھے. کتنے تھے؟ 40,000 درہم. مدینہ پہنچتے 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے. باقی سارے کا سارا مال سرکار پر قربان. جب تبوک کا واقعہ آیا پورے گھر کا مال حاضر خدمت کر دیا. اس کے بعد جب حاضر خدمت ہوئے سرکار کی خدمت میں, سینہ کھلا ہوا تھا حضرت صدیق اکبر کا. تو جبریل آئے, پوچھا کہ ابو بکر کا سینہ کھلا ہوا ہے, کیا کوئی دوسرا کپڑا صدیق اکبر کے پاس نہیں ہے؟ تو حضور نے جواب دیا نہیں, بات یہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر ابو بکر نے پورا مال اسلام پر نچھاور کر دیا ہے. تب جبریل نے کہا کہ اللہ آسمانوں پر ابو بکر کو سلام کہتے ہیں, آپ ابو بکر کو خدا کا سلام سنائیے, اور ابو بکر سے یہ پوچھئے کیا ابو بکر اس تنگ دستی پر راضی ہے؟ کیا ابو بکر اپنے خدا سے اس تنگ دستی پر راضی ہے یا اسے شکوہ ہے؟ ابو بکر, تو حضور نے پوچھا, جبریل یوں پوچھتے ہیں, تو ابو بکر نے کہا توبہ توبہ, میں پروردگار سے اس پر راضی ہوں. کہ خدا راضی ہے آسمانوں پر تو میں فرش پر خدا سے بے شک راضی ہوں. یہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اسلام کو اس وقت پھر صدیق اکبر کی ضرورت آ پڑی ہے. ہر محاذ پر پیسوں کی ضرورت ہے, ہر محاذ پر مال کی ضرورت ہے. ساری دنیا پیسہ بنا رہی ہے, ساری دنیا گھر بنانے میں لگی ہے, ساری دنیا جائیدادیں خریدنے پر لگی ہے. یہ کوئی ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے اس وقت جو اپنے مال کو اسلام کے لیے وقف کر دے, مساجد کے لیے وقف کر دے, مدارس کے لیے وقف کر دے, دیہاتوں میں مکاتب چلانے کے لیے مدرسین کو تنخواہ دینے کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کر دینے والوں کی اس وقت اسلام کو ضرورت ہے. اس وقت 10-20 روپے کے چندے کی ضرورت نہیں ہے,
اس وقت اپنے مال کو داؤ پر لگا دینے کی ضرورت ہے۔ صدیق اکبر نے کبھی یہ نہیں کہا، جب بھی حضور نے مال پوچھا حاضر خدمت کر دیا، ایسا نہیں کہا کہ یہ کیا نبی ہے، جب دیکھو چندہ جب دیکھو پیسہ، جب دیکھو چندہ جب دیکھو پیسہ۔ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھیا ان مدارس والوں کو کیا ہے، ان مسجد والوں کو کیا ہے، ان مکاتب والوں کو کیا ہے، جب دیکھو چندہ۔ وہ ایسا سمجھ لیتے ہوں گے کہ مسجد مدرسوں میں اور مکاتب میں بیٹھ کر پڑھانے والے کوئی فرشتے ہیں، ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی، نہ گھر ہے، نہ ان کے بیوی بچے، نہ ان کے ماں باپ ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ گھر کی ضرورت ہے۔ عجیب و غریب تصور ہے اس وقت امت کا۔ اور بڑے بڑے مدرسین کی وہ تنخواہ جو اس وقت چپراسی کی بھی نہیں ہے۔ میں بالکل پوری امت کی مجموعی صورتحال کو آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑی بھی جھجک نہیں ہے۔ اگر یہ بات میں نہیں کہوں گا تو اور کون کہے گا؟ ایک عجیب واقعہ حضرت صدیق اکبر کی سیرت کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمانوں پر طے ہو گیا۔ جبریل نے حضرت عائشہ کی تصویر بھی لا کر دکھا دی حضور کو پہلے سے اطلاع ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کے بعد حضور نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا ہے۔ حضور کی عمر 50 پر 3 سال ہے۔ جب حضور کی عمر 50 پر 3 سال ہوئی، نبوت کے 13 سال بعد، 13 سال مکہ میں رہے، نبی بننے کے 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں، 60 پر 3 سال عمر ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب حضور کی عمر 50 پر 3 ہوئی، اس سال 2 ذمہ داروں کا انتقال ہوا۔ ایک ابو طالب کا انتقال ہوا جو حضور کی سرپرستی فرما رہے تھے، بہت بڑا سہارا تھے، ایمان تو نہیں لائے لیکن ہر دکھ درد میں حضور کے بازو کھڑے ہیں۔ اور ایک حضرت خدیجہ تھی، اس نے بھی اپنا مال حضور کے لیے وقف کر دیا تھا، جو چاہے کرو آپ۔ دونوں کا انتقال ایک ہی سال ہوا ہے، اسی لیے حضور نے اس کا نام ہی رکھ دیا تھا عام الحزن، غم کا سال۔ اس سال حضور کو 2 غم پہنچے تھے۔ اس کے بعد حضرت خولہ نے بات چلائی، پھر حضرت عائشہ سے نکاح ہوا۔ اطلاع حضور کو پہلے سے ہو گئی تھی، حضور سے نکاح تو بعد میں ہوا ہے، اور جب 6 سال کی عمر تھی اس وقت نکاح ہوا ہے۔ اگر کوئی لڑکی کا ذمہ دار لڑکی کے نابالغی کے عالم میں، لڑکی ابھی بڑی نہیں ہوئی، نکاح کر دے گا، نکاح ہو جائے گا، لیکن رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوگی۔ یہ رواج اب بھی ہے، ان علاقوں میں ہے، یو پی وغیرہ کے علاقوں میں پہلے کر دیتے، میری لڑکی تیرے گھر بھی آ جائے گی، بھائی بھائی سے کہہ دیتا ہے، بہن بھائی سے کہہ دیتا ہے، چچا اپنے بھتیجے سے کہہ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب بالغ ہوگی پھر اس کے بعد اسرن مسجد میں نکاح ہوگا، رخصتی ہوگی۔ لیکن حضور کا پیغام نکاح جب پہنچا صدیق اکبر کو، حضرت خولہ نے پہنچایا، تو صدیق اکبر نے کہا دوستی کیسی تھی میں بیان کر چکا ہوں، اب سنو۔ صدیق اکبر نے کہا بھائی اصل میں بات یہ ہے، جبیر بن مطعم سے میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ عائشہ تمہارے نکاح میں دوں گا۔ ایک طرف امام الانبیاء ہے، دو عالم کا آقا ایک طرف، اور ایک طرف جبیر بن مطعم ہے، کوئی جوڑ ہے دونوں میں، لیکن وعدے کا پاس و لحاظ کتنا ہے۔ یہی تو وہ اوصاف ہے جس کی وجہ سے آدمی کو تولا جاتا ہے۔ کہا بھائی ٹھیک ہے، پیغام نکاح نبی نے بھیجا ہے، میں بھی ان کا ادنا غلام ہوں، لیکن میں نے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں عائشہ کو تمہارے نکاح میں دوں گا۔
کتنا پاس و لحاظ ہے. خیر بعد میں جبیر بن مطعم نے انکار کر دیا کہ میں نکاح نہیں کرتا عائشہ سے. تب انتظار ہی میں تھے اور آسمانوں پر یہ بات طے ہو چکی تھی کہ حضرت عائشہ کو حضور کے نکاح میں دینا ہے اور حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ امت تک حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچانا ہے. یہ بات ازل میں طے ہو چکی تھی. ویسے ہی حالات بن رہے ہیں. صدیق اکبر کی خصوصیت بھی سامنے آ گئی اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا. 9 سال نکاح میں رہی, 18 سال میں بیوہ ہوئی, اس کے بعد بھی 50 سال زندہ رہی حضرت عائشہ. اس کے بعد سب سے بڑا جو واقعہ ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے. ہجرت کا واقعہ ہے. جب اسلام کی دعوت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی شروع کی, دیکھو دعوت اور عقیدہ, دعوت و عقیدہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی جس کی حفاظت کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے. یہ ہجرت کے واقعے کا سبق ہے. مکہ اور مکے میں کعبۃ اللہ ہے جو ساری دنیا کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کو اپنی دعوت کے لیے, اس لیے کہ دعوت کا میدان, یہاں دعوت کے لیے راستے ہموار نہیں ہیں, رکاوٹیں ہیں, اور اپنے عقیدے کی حفاظت مکے میں رہ کر مشکل ہے. اس لیے اپنے وطن کو, جائیداد کو, اپنے جو گھر بار کو, اپنے تجارتوں کو اور سب سے بڑا مرکز کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر مدینہ جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب لوگ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت, اپنے بچوں کا نکاح کرتے وقت یہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ سامنے والا لڑکا نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کے نظریات کیا ہیں, اس کا کیا عقیدہ ہے. انبیاء کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے, اسلام کے تعلق سے اس کی سوچ کیا ہے, فکر کیا ہے, صحابہ کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا ہے, یہ بھی نہیں دیکھتے. بس گھر دیکھ لیا اور بس اس کا کاروبار ہے, دیکھ لیا. یہ سوچ اسلامی مزاج سے میل نہیں کھاتی. میں نہیں کہتا کہ گھر نہ دیکھو, گھر دیکھو, اس کا کاروبار دیکھو, اس کا خاندان دیکھو, سب دیکھو, لڑکے کی صحت دیکھو, خوبصورتی دیکھو, سب دیکھو, لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ اس کا دل اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا, اس کا عقیدہ کیا, اس کا عمل کیا, اس کی سوچ و فکر کیا, اس کے نظریات کیا, اس کے خیالات کیا. اس کو نظر انداز کر دینا یہ تو منافقین کا مزاج ہے. تو ہجرت کا واقعہ پیش آیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے, جب لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے حبشہ کی طرف, صدیق اکبر نے بھی پوچھا حضور میں بھی جاؤں؟ کہا نہیں, تم رہو, تم ابھی مت جاؤ, تم رہو ہمارے ساتھ. اچھا جب اسلام پھیلنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کو اور عمر کو, ان دو کو تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے اطراف و اکناف بھیجا جائے. حضور نے فرمایا نہ بھائی نہ, غور کرو, سیرت کا ہر پہلو قابل غور ہے. حضور نے فرمایا نہ بھائی نہ, ان دونوں کی مجھے ضرورت ہے, ان دونوں کے مشورے کی مجھے ضرورت ہے. اور فرمایا ان دونوں سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دونوں دین کے کان اور آنکھ ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی شہادت ہے امام الانبیاء کی زبان نبوت سے, کتنی بڑی گواہی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بدعتی ہے, توبہ توبہ, سوء خاتمہ کا خطرہ ہے مجھے, کہیں جو ہے بے ایمانی کی موت نہ آ جائے. میں بدعتی نہیں ہو سکتا. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بدعتی تھے, حضرت عثمان بدعتی تھے, انہوں نے جمعہ کی دوسری اذان جاری کی, پہلی اذان جاری کی, اور حضرت عمر نے پوری امت کو تراویح میں ایک امام کے پیچھے جمع کیا. تو بعض بے ادب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے بدعت جاری کی. توبہ توبہ توبہ, میں غلاموں کا غلام ہوں, حضرت عمر کی جوتیوں کی خاک پر اپنی خاندان کو لٹانے کے لیے میں تیار ہوں. سارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, حضرت عمر کی جوتیوں کو جو
دھول لگی ہے. قیامت تک آنے والے سارے غوث قطب ابدال ایک طرف، حضرت عمر کے بدن کے بال کے برابر نہیں ہے. یہ مقام ہے حضرت عمر کا اور حضرت صدیق اکبر کا. ان کو جانے نہیں دیتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور جب بدر کا مقام تھا، حضرت صدیق اکبر بہت بہادر بھی تھے. اب سارے امت کے بچے اب موبائل، ان کو نہ تلوار معلوم، نہ ان کو بندوق معلوم، نہ ان کو ورزش معلوم، نہ ان کو تیرنے آتا، نہ ان کو دوڑنے کے لیے آئے گا. بوڑھے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بوڑھے بچے. بہت بہادر تھے حضرت. خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے صدیق اکبر کو بھیجا تھا حضور نے. اور جب بدر کا میدان تھا تو صدیق اکبر کا میدان تھا، میدان حضور نے کہا ابو بکر تمہاری یہاں ضرورت ہے. خیمے میں تھے، حضور نے جانے نہیں دیا اور کہا تم مشوروں سے مجھے فائدہ پہنچاؤ، تم یہی رہو. ایک طرفہ محبت نہیں تھی، دو طرفہ محبت تھی. یہ بھی جان لٹانے کے لیے تیار، اور وہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو بکر وہ ہیں جن کی بیٹی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی قرآن کریم نے دی. اور یہ ابو بکر وہ ہیں، ابو بکر تو ابو بکر ہیں. ایک مرتبہ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا، حضور سے ڈائریکٹ پوچھا، امت میں سب سے زیادہ تمہیں محبوب کون ہے؟ کہا عائشہ. عائشہ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کے بعد پھر پوچھنے والوں نے پوچھا، اسی صحابی نے پوچھا، مردوں میں؟ کہ مردوں میں عائشہ کا باپ، عورتوں میں عائشہ، مردوں میں عائشہ کا باپ سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی کو میں نے گزشتہ جمعہ اشارے میں کہا تھا، بے لوث محبت کا صلہ خوب ملا ہے، تا حشر محمد کے سنگ آرام رہے گا. اللہ اکبر. آج تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں. ایک طرف صدیق اکبر ہیں، ان کے ذرا نیچے فاروق اعظم ہیں. ایک قصہ سناتا ہوں تمہیں میں. حضرت ظفر احمد صاحب عثمانی کا ایک مرتبہ مدینے کا سفر ہوا. اور کون عاشق ہوگا جو مدینے کا سفر کی تمنا نہ رکھتا ہو؟ ہر عاشق رسول کی یہ تمنا ہے کہ حضور کے خدموں میں اس کی موت آئے. یہ الگ بات ہے کہ موت نہیں آتی خدموں میں، ورنہ کوئی عاشق رسول ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ اس کی موت رسول کے خدموں میں آئے. اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ کہتے ہیں ظفر احمد صاحب عثمانی، میں نے ایک بچے کو دیکھا کہ لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کھاتا ہے. ایک مرتبہ میں پیچھا کرتا کرتا اس کے گھر گیا. گھر جا کے آواز دی، کہا کون؟ کہا میں ظفر احمد عثمانی ہندوستانی ہوں، ہندوستان سے آیا ہوں. کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارا جو یہ بچہ ہے، اس بچے کو میں ہندوستان لے جانا چاہتا ہوں، پڑھا لکھا کر بڑا عالم بناؤں گا. ظفر احمد عثمانی حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں اور بہت بڑے محدث تھے. یہ لاؤ سنن جو کتاب ہے 16 جلدوں میں حضرت تھانوی نے اپنے سرپرستی میں لکھوائی. رہتی دنیا تک علماء کی گردنیں اس کے احسان سے جھکی جاتی رہیں گی. اتنی بڑی کتاب لکھی ہے قیامت تک. اللہ تمام بزرگوں کی خبر پر ہزاروں کروڑوں برکتیں نازل فرمائے. اس کو بڑا عالم، پڑھا لکھا کر بڑا عالم بناؤں گا، پھر لا کر تمہارے حوالے کر دوں گا. ماں نے کہا بہت اچھا. باپ نے تو یتیم بچہ تھا. ہاتھ پکڑ کر کے مدینے کی گلیوں سے آ رہے ہیں ظفر احمد عثمانی. ایک گلی کی بچہ پوچھ رہا ہے بڑی معصومیت کے ساتھ کہ کیا ہندوستان میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے؟ کہاں اچھے اچھے کھانے ملیں گے. کیا ہندوستان میں پہننے کے لیے اچھے اچھے کپڑے ملیں گے؟ کہاں اچھے اچھے کپڑے ملیں گے. پھر بچہ بڑی معصومیت سے جب دیکھا، چلتے چلتے گنبد خضرا آ گیا تو بچے نے گنبد خضرا دکھا کر کے کہا کہ کیا ہندوستان میں گنبد خضرا ہے؟ ظفر احمد صاحب عثمانی کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا. تھوڑی دیر کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں. سنبھل کر کے میں نے کہا بچے اگر ہندوستان میں گنبد خضرا ہوتا تو میں مدینہ کیوں آتا؟
جب یہ کہنا تھا بچے نے بہت زور سے ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ میں لوگوں کے بچے ہوئے کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن گنبد خضرا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جا کر پوچھو صدیق اکبر سے بازو سونے کا کیا مزہ ہے۔ تو یہ ہجرت کے واقعہ کا صلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ سارا مکہ دشمنی میں جل رہا ہے، خوشیوں میں سب ساتھ ہوتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے نا، لوگوں نے بڑی اچھی بات کہی، خوشیوں میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہم بلاتے ہیں۔ ابھی قریب میں نے کہیں پڑھا، خوشیوں میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہم بلاتے ہیں، خوشیوں میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہم بلاتے ہیں، مصیبت میں وہ لوگ آتے ہیں جو ہم کو چاہتے ہیں۔ صدیق کا ایک بھی موقع ایسا نہیں ہے جس میں صدیق اکبر نے حضور کا ہاتھ چھوڑا ہو۔ وقت ہو گیا، بہت لمبا واقعہ ہے، پھر عرض کروں گا صدیق اکبر کی کیا کیا باتیں عرض کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں مصلی پر کھڑے ہو کر کے صدیق اکبر نے پڑھائی۔ حضرت عائشہ اور حفصہ نے کہا، حضرت عائشہ نے کہا ارے میرے باپ تو بہت نرم دل ہیں، کھڑے ہوں گے تو مصلی پر روتے رہیں گے، نماز کیسے پڑھائیں گے؟ حضور کو جلا لگا اور کہا عائشہ ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں میں، یہاں تک کہ عمر پر بھی راضی نہیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اور 9 ہجری میں جب سب سے پہلا حج ہوا تو حج کے امیر بھی وہی تھے، نماز کے امیر بھی وہی تھے، حج کے امیر بھی وہی تھے۔ ان دونوں کو سامنے رکھ کر صحابہ نے استدلال کیا ہمارے دین کے لیے، اس لیے کہ نماز دین کی سب سے بڑی علامت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ جس شخص کو ہمارے دین کے لیے حضور نے انتخاب فرمایا ہے، دنیا کے لیے بھی ہم اسی کو امیر بناتے ہیں۔ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔